خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. ہاتھ جب دعا میں اٹھ گیا، جب بھی سجدگاہ پہ سر جھکا، دل کی تہ سے عشق جب چلا، سب کے لب پہ آ گئی دعا. خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی روح نگہدار. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں نہایتی ادب اور احترام سے جناب حجت الاسلام مولانا قاضی عسکری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، لیکن آپ اپنے سوالات مرتب کر لیجئے، لکھ لیجئے، والنٹیئرس کو دے دیجئے. آغا تقریر کے بعد میں سوالات کے جوابات بھی دیں گے. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. اما بعد فقد قال اللہ الف لام را. قرآن مجید کی اس آیت کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا صرف ایک ہی حصہ میں نے پیش کیا. الف لام را کتاب ذالک الکتاب المبین انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ جلسہ بڑی ہی بابرکت شب میں اس کا انعقاد ہوا. یہ شب ولادت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ. بانیان جلسہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایسی مقدس شب میں اس جلسے کا انعقاد کیا. میں سب سے پہلے اس ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں. مبارک ہو یہ شب اور مبارک ہو اس عظیم بیوی کی جو ہے ولادت. بڑی مناسبت ہے اس جلسے سے. سکینہ اس ہستی کا نام ہے جس نے ظلم و ستم کا اس طرح سے مقابلہ کیا. چھوٹی سی عمر، اس مختصر سی عمر میں جس حوصلے کا ثبوت دیا ہے، ثبات قدم کا جو نمونہ پیش کیا ہے، شجاعت اور دلیری کی جو مثال سکینہ نے قائم کی ہے کہ کس طرح سے ایک ظالم کے مقابلے میں حق کا بول بالا کیا جا سکتا ہے. امام خمینی کی تحریک، امام خمینی کا انقلاب مشن، سب کچھ کربلا ہی کی تو دین ہے. جس وقت تحریک چل رہی تھی، خدا کا شکر ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے انقلاب کو دیکھا، جو اس انقلاب میں شامل رہے. جس وقت ہر طرف سے مایوسی چھائی ہوئی تھی، شاہ ایران کا ظلم اپنے اوج پر تھا، ہر طرف خون کی یہ جو ہے ندیاں بہہ رہی تھیں. لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے تھے اور کچھ لوگ مایوسی
میں قوم کو یہ جو ہے مبتلا کرنے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ کیا مقابلہ ہے نہتے انسانوں کا جو ہے گولیوں سے۔ ایسے میں جب محرم آیا ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو امام خمینی کا پیغام آیا، ان کا ہماری کامیابی کا مہینہ آ گیا، جس وقت ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، یعنی ہم لوگوں کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تھا، اتنے ہی کہا کرتے تھے کہ وہ ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے جس سے ہم لوگ جو ہے پورا کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، کامیاب ہونا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ حتیٰ انقلابی عناصر بھی مایوسی کا شکار تھے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نہیں تھی، کیونکہ جس طرح سے شاہی حکومت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا، ایک دن میں ایک چوراہے کے اوپر 5000 افراد کا قتل۔ 17 شہریور یہ جو ہے بلیک فرائیڈے کے نام سے جو مشہور ہوا، عید الفطر کے فوراً بعد یہ ہوا تھا، محرم سے پہلے کی بات ہے، ایک میدان میں 5000 افراد، اور دنیا میں کوئی انعکاس نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ آج آپ عام طور سے ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں نا کہ شامی فوج نے وہاں پر 70 مار دیے، 50 مار دیے، 20 مار دیے، البتہ اس کی حقیقت کیا ہے خود یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ ہر جگہ پر امریکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار ہے، لیکن شام میں دہشت گردوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ پڑھیں اخباروں کو، دیکھیں، کھلم کھلا قطر اعلان کر رہا ہے کہ اتنے ملین ڈالر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو شامی حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ علناً سعودی عرب سے ان کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ کھلم کھلا کلنٹن اعلان کر رہی ہیں کہ ہم ان کو اسلحے دیں۔ کنہیں اسلحہ دیں گے؟ کنہیں اسلحہ دے رہے ہیں؟ ابھی یہ جو ہے قتل عام ہولہ کا پیش آیا نا، جس میں 100 افراد مارے گئے، خبروں میں کیا دیا جا رہا تھا کہ شامی فوج نے یہ جو ہے بمباری کی ہے، شامی فوج نے توپوں سے حملہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ناظرین جب وہاں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے لاشوں کو قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ شامی فوج تو شہر سے باہر ہے، آپ کے خیال میں انہوں نے وہاں سے توپوں سے حملہ کیا تھا تو توپ سے لوگ مرے ہوتے، یہ جو ہے گولیاں کہاں سے آ گئیں؟ آج 10 20 25 50 بھی اگر مرتے ہیں تو اخبارات، ٹی وی، 5000 افراد ایک دن میں ایک میدان میں۔ اگلی صف جو تھی وہ عورتوں کے گود میں ننھے ننھے بچے تھے، پہلی صف ان کی گری تھی۔ ظاہر سی بات یہ وہ حالات ہوتے ہیں جہاں انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے نا۔ بہت سے لوگ انقلابی جوش پیدا ہوتا ہے، میدان میں آتے ہیں، زندہ باد مرد آباد، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس پھینکا گیا، بھاگنے لگتے ہیں لوگ، افواہ گولی کہیں چل جائے۔ ایک دو دن نہیں، مسلسل افراد مارے جا رہے ہیں۔ تو ایک دن کا واقعہ سے میں نے آپ کو پیش کیا، ایک سال کے اندر 80,000 افراد شہید کیے گئے تھے۔ آپ اس انقلاب کو معمولی مت سمجھنے، بہت بڑی قیمت دی گئی ہے اس کے لیے۔ ایک سال میں 80,000 افراد۔ ایسے میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دن آ گیا، ہماری کامیابی کا مہینہ آ گیا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں اس کے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس خون ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خون تلوار پہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ مہینہ آ گیا تو ساری تحریک وہیں سے ہے نا۔ ایران کے انقلابیوں نے حوصلہ کہاں سے لیا تھا؟ سکینہ جیسی بچیوں سے حوصلہ لیا تھا۔ لہذا قابل جو ہے مبارکباد ہیں افراد جنہوں نے آج کی شب میں اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ یہی صحیح خراج عقیدت ہے سکینہ کو۔ عزیزو، یہ جلسہ جو امام خمینی کے سلسلے میں یہاں پر جو ہے منعقد کیا گیا، آپ گھبرائیں گے نہیں، سارے مقررین نے اعلان کیا تھا کہ وہ عسکری آئیں گے تو وہ بیان کریں گے، وہ بیان کریں گے، میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ جلسہ جو ہے منعقد ہوا، جلسات عام طور سے منعقد کیے جاتے ہیں کسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ ایسے تھے ویسے تھے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم شیعیان اہل بیت اپنے جلسوں کا انعقاد اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ خراج عقیدت تو پیش کرتے ہی ہیں، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے اس سے کچھ سیکھیں، کچھ سبق لیں۔ امام خمینی نے جس انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا، دیکھیے انقلابی تحریک
کوئی پہلی مرتبہ امام خمینی نے شروع نہیں کی ہے، ہمارے شیعہ علماء کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں تو ہم نئی چیزیں سن رہے ہیں، پہلے تو صرف یہ تھا کہ یہ جو ہے ملا کی دوڑ جو ہے مسجد تک، یہ نئی باتیں کہاں سے دین میں شامل ہو گئیں؟ نہیں، ہمیشہ ہمارے شیعہ علماء نے، ہمارے شیعہ علماء کا امتیاز یہ رہا ہے کبھی بھی وہ ظلم کے خلاف چپ نہیں رہے ہیں، چونکہ شیعہ علماء کی نگاہ میں عالم کی تعریف ہی یہی ہے، علماء کی ذمہ داری ہی یہی ہے۔ علماء کا کام فقط نماز پڑھا دینا نہیں ہے، نماز پڑھانا کوئی کام تھوڑی ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے انسان، 4 آدمی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہو جاتی ہے جماعت، ہو جاتی ہے۔ اصل کام جو عالم کا ہے، جو ذمہ داری عالم کی ہے، جسے مولا کائنات نے خطبہ یہ جو ہے شقشقیہ میں واضح کر دیا تھا، ما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قضۃ ظالم ولا ثقب مظلوم۔ کیوں میں نے حکومت کو قبول کیا؟ میں کیوں میدان سیاست میں آیا ہوں؟ محراب کو چھوڑ کر کے میدان سیاست میں آیا کیوں؟ علی سے زیادہ کون عبادت کرے گا؟ عشق علی ہے عبادت، عشق علی ہے سجدہ، عشق علی ہے نماز۔ مصلی کو چھوڑ کر کے میں میدان سیاست میں کیوں آیا ہوں؟ مولا جو وجہ بیان کرتے ہیں، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قضۃ ظالم ولا ثقب مظلوم۔ اگر وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لیا ہے، کیا علماء سے عہد لیا ہے اللہ نے، کیا ذمہ داری اللہ نے معین کی ہے علماء دین کی، ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ، معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ ہے؟ کہ وہ ظالموں کی شکم پری اور مظلوموں کی بھکمری پہ خاموش نہ بیٹھیں۔ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، اور علماء شیعہ نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ طریقے الگ ہو سکتے ہیں، اسلوب الگ ہو سکتا ہے، طرز عمل الگ ہو سکتا ہے، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں نا، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس۔ یہ کیوں شہید ہو گئے تھے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے، دعا پڑھنے کی وجہ سے۔ جو ایک گوشے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا، اسے کون چھیڑتا ہے؟ اسے کسے مطلب ہوتا ہے؟ یہ شہادتیں خود گواہ ہیں اس بات کی، کبھی بھی علماء خاموش نہیں رہے ہیں، چپ نہیں رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ان علماء نے کوششیں کیں، لیکن بظاہر وہ کوششیں جو ہیں حکومت کی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکیں۔ امام خمینی نے جو تحریک شروع کی، ان کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ وہ اسلوب کیا تھا، وہ طریقہ کیا تھا، وہ بنیاد کیا تھی امام خمینی کی تحریک کی، جس کی بنا پر یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ ایک اصطلاح ہمارے یہاں علمی رائج ہوتی ہے کہ علت یہ جو ہے محدثہ ہی علت مبقیہ ہوتی ہے، یعنی جس چیز نے کسی چیز کو یہ جو ہے وہ جنم دیا ہے، وہی چیز، وہی اسباب اسے باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو تحریک امام خمینی نے شروع کی اور کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، اس تحریک کو باقی بھی تو رہنا ہے نا۔ شروع کرنا، کامیابی سے ہمکنار کرنا ان کا عمل تھا، باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ انقلاب ایران صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔ انقلاب ایران اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ واقع ایران میں ہوا۔ جیسے اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ مکے سے شروع ہوا، لیکن محدود مکے تک تو نہیں نہ ہے۔ اسی طریقے سے جو انقلاب ایران سے شروع ہوا ہے، اس کی حدیں ایران کی 4 دیواری تک نہیں ہیں، بلکہ انقلاب ایران ایک تحریک ہے، مشن ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک مکتب فکر ہے۔ مکتب فکر سرحدوں کے اندر پابند نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے، لہذا اسے باقی رکھنا بھی تو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کس طریقے سے اسے باقی رکھا جا سکتا ہے، یا اس جیسی تحریک اگر دوبارہ کہیں شروع کی جائے کسی گوشے میں، تو کس طرح سے شروع کی جائے کہ وہ تحریک جو ہے انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار بھی ہو سکے۔ وہ فکری اساس کیا تھی، بنیاد کیا تھی امام خمینی کی، جس کے بنا پر انقلاب، اتنا عظیم انقلاب یہ جو ہے وجود میں آیا۔ کبھی بھی لوگوں نے اشارہ کیا خطبہ نے کہ جتنی تحریکیں آج چل رہی ہیں عالم اسلام میں یا عالم انسانیت میں، یہ جو ہے بیداری اسلامی کی لہر چل رہی ہے نا، تیونس سے جو تحریک شروع ہوئی، مصر، یمن، بحرین، ہر جگہ جو تحریک چل رہی ہے، وہاں کے انقلابیوں سے اگر پوچھیں تم نے یہ سبق کہاں سے حاصل کیا،
ایک ہی جواب ان کا ملتا ہے، امام خمینی۔ امام خمینی کی جو فکری اساس اور بنیاد ہے جس کی بنا پر انہوں نے انقلاب کو شروع کیا اور کامیابی سے ہمکنار کیا، پہلی اساس امام خمینی کی ہے اللہ پر ایمان۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے۔ جو چیز اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اسے فنا نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہاری چیزیں ہیں، تمہاری فکری تراوش ہیں، وہ فنا پذیر ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز اللہ کی ہے اس کو بقا ہے، اس کو دوام ہے۔ آج اگر اہل بیت کا نام باقی ہے، آج اگر علی کا نام باقی ہے، آج اگر امام حسین کا نام باقی ہے، وجہ کیا ہے؟ مٹانے کی کتنی کوششیں ہوئیں، ان کے پاس کیا تھا؟ یہ جو ہے میڈیا تھا۔ اکثر ہمارے ہاں لوگ اس بات کا جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، اظہار عاجزی، ناتوانی، کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو میڈیا نہیں، ہمارے پاس تو فلاں نہیں۔ تو اہل بیت کے پاس کون سا میڈیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس میڈیا؟ مد مقابل کے پاس سب کچھ موجود تھا، اور بھیانک طریقوں سے ان جو ہے وسائل کا اہل بیت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ لیکن آج نام کس کا باقی ہے؟ یزید کا نام باقی ہے یا حسین کا نام باقی ہے؟ علی کا نام باقی ہے یا معاویہ کا نام باقی ہے؟ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرے حیدری۔ پہلی اساس جو امام خمینی کی تحریک کی وہ اللہ پر ایمان ہے۔ مت گھبرائیں اس بات سے کہ ہم تنہا ہیں، وسائل نہیں، کچھ نہیں تھا جس وقت امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ مایوسی کا عالم، خوف کا عالم صرف عوام میں نہیں تھا، حتی علماء کے اندر تھا۔ کسی کو بھروسہ نہیں تھا، کسی کو اعتماد نہیں تھا تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ انقلاب ایران کی تحریک کی کامیابی سے چند مہینوں پہلے کی بات ہے، ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، اکثر علماء ان سے واقف ہیں، آیت اللہ حرم پناہی، انتقال ہو چکا، ان کے مرحوم ہو گئے ہیں۔ جب 5000 افراد مارے جا چکے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ہم نے سوال کیا کہ آقا ابھی تک آپ کی طرف سے امام خمینی کی تحریک کی حمایت میں کوئی بیان نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں کوئی بیان دیا؟ ان کا دیکھو، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہ تحریک نتیجے تک پہنچ سکتی ہے تو میں اس کی حمایت کو واجب قرار دے دیتا، مگر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ خام خواہ بے گناہ نوجوان، یہ جو مومن نوجوان ہیں، مخلص نوجوان ہیں، پاک نوجوان ہیں، ان کے خون جو ہے رائگاں چلے جائیں، یہ افراد مارے جائیں اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکے۔ اتنی مایوسی کا عالم تھا۔ لیکن امام خمینی، البتہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان علماء کے پاس ایمان نہیں تھا، مدارج ایمان ہوتے ہیں نا، سلمان کے پاس بھی ایمان تھا، ابو ذر کے پاس بھی ایمان تھا، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن عظمت امام خمینی ایمان کے جس درجے پر فائز ہیں، جس منزل پر فائز ہیں، کبھی یہ نہیں کہ کسی عالم کی، کسی مرجع کی، کسی آیت اللہ کی خدا نخواستہ توہین کرنا یا تحقیر کرنا یا اس کے مقام کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم بھی تو کہتے ہیں نا سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، تو کیا ابو ذر کی توہین کرنا مقصود ہے؟ توہین ابو ذر مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال عظمت سلمان تو اجاگر ہو نہیں ہے نا۔ پہلی بنیاد جو امام خمینی فرمایا، ایمان، اللہ پر ایمان، بے پناہ ایمان اللہ پر۔ لہذا پہلا بیانیہ جو امام خمینی نے صادر کیا تھا انقلاب ایران سے برسہ برس پہلے، اس کی ابتدا کہے سے ہوتی تھی؟ قل، قرآن کی آیت، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ پہلا بیان، پہلی آیت، سرنامہ کلام، اور یہ آخر تک اسی آیت پر امام خمینی عمل کرتے رہے۔ پیغمبر ان سے کہہ دے تمہیں بس ایک نصیحت کرتے ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا قرآن ہم لوگوں کی طرح سے، چھوٹی سی ایک نصیحت ہے، اس پہ اگر عمل کر لیا بیڑا پار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف انقلابی تحریک چلانے کے لیے نہیں، زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر یہ اصول کام آنے والا ہے۔ ان تقوموا للہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ چپ چاپ خاموش بیٹھے مت رہو، اٹھو، کھڑے ہو، تحریک چلاؤ، قیام کرو، اور جب اٹھو تو نفس کے لیے مت اٹھو، اپنے قوت بازو کے سہارے مت اٹھو،
خواہش نفس کی تکمیل کے لیے مت اٹھو، شہرت کے لیے مت اٹھو، دولت کے لیے مت اٹھو، کرسی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے مت اٹھو۔ تقوموا، اٹھو، اٹھنا تو ہے، سکون، جمود، خاموشی یہ جائز نہیں ہے۔ تقوموا، کھڑے ہو جاؤ، کاہے کے لیے؟ للہ۔ ہر چیز میں تمہارا مقصد جو ہو صرف اور صرف خدا ہو۔ کوشش یہ کرو مثنا مل جل کر کے، اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، تفرقہ نہیں، اختلاف نہیں۔ جو بات کرنا چاہتے ہو، جس تحریک کو پیش کرنا چاہتے ہو، جو کام کرنا چاہتے ہو، کوشش یہ کرو کہ مل جل کر کے اس کام کو انجام دو۔ لیکن اگر کچھ لوگ ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے یہ بات اگر کہیں گے تو اختلاف وجود میں آ جائے گا، اختلاف وجود میں آ جائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ سمجھا کے، بجھا کر کے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے اس طریقے سے کام کو شروع کریں کہ اس میں اختلاف نہ ہو۔ لیکن اگر بعض افراد بیمار دل ہیں، انہیں اختلاف کرنا ہی ہے تو کیا خاموش بیٹھ جائیں؟ ان تقوموا للہ، مثنا مل جل کر کے، اور اگر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ ہو تو تحریک حق سے دستبردار نہ ہونا، فرادا اکیلے نکل پڑو۔ پیغمبر اسلام نے پہلے کوشش تو یہی کی تھی نا، سب کو دعوت دی، کس کو دعوت نہیں دی؟ ابو سفیان تم بھی آؤ، ابو جہل تم بھی آؤ، ابو لہب تم بھی آؤ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ کائے کے لیے بلایا تھا؟ یہی تو تھا نا، سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن جب ساتھ دینے کو تیار نہ ہوئے، مقابلے پر آ گئے تو کیا خاموش بیٹھ گئے؟ بعض صفائی لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیے کوئی کام مت کیے، خواہ قوم میں انتشار ہو جائے۔ انتشار چاہتے نہیں ہیں، خواہش تو یہی ہے کہ وحدت قائم رہے، اتحاد رہے، مل جل کے کریں۔ لیکن اگر کام کرنے کو تیار نہیں تو کیا خاموش بیٹھ جائیں گے صرف اس لیے کہ اتحاد باقی رہے؟ اتحاد ممدوح ہے مگر کاہے کے لیے؟ وسیلہ ہے، اتحاد مقصد نہیں ہے۔ اتحاد وسیلہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، لیکن اگر تیار نہیں ہے ساتھ میں آنے کے لیے، ساتھ دینے کو اگر تیار نہیں ہے تو خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی ہے، چپ نہیں رہ سکتے۔ تنے تنہا بھی اگر ہوگا، فرادا اکیلے اٹھ کھڑے ہو۔ اسی مشن کو امام خمینی نے اسی ہدف کے ساتھ شروع کیا۔ خدا پر ایمان پہلی چیز، جلدی جلدی بیان کر دو وقت کا میں۔ دوسری چیز جو امام خمینی کہتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ صرف خوف اگر ہے تو خدا کا خوف ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ یخشونہ، اللہ سے ڈرتے ہیں بس۔ ولا یخشون احدا، اللہ کے سوا انہیں کسی کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام خمینی کی زندگی گواہ ہے اس بات کی۔ اس آیت کی بہترین عملی تفسیر تھی امام خمینی کی حیات۔ ہم سب کہیں نہ کہیں ڈر جاتے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں گھبرا جاتے ہیں، واقعاً ڈرتے ہیں۔ ڈر جسے کہا جاتا ہے خوف، ڈر جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری عزت و شہرت کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں دولت کا خوف ہوتا ہے، کہیں منصب کا خوف ہوتا ہے، وہ کرسی ہم سے چھن نہ جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن امام خمینی کی ذات وہ تھی کہ خدا کے سوا واقعاً خوف تھا ہی نہیں ان کو۔ گرفتار جس وقت انہیں کیا گیا ہے، ساواک والے لے کر کے ان کو چلے ہیں۔ امام خمینی کا خود اپنا جملہ ہے کہ خدا کی قسم وہ کانپ رہے تھے، مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ جس وقت ترکی ان کو لے جایا گیا ہے جلا وطن کر کے، وہاں کی حکومت نے، وہ کہتے ہیں نا یہ گربے کشتن روز اول، پہلے ہی دن ایسا کام کر دو کہ ان کے اندر ہمت ہی ختم ہو جائے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں کے حکومت نے ان کو ایک میدان میں لے جا کر کے دکھایا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں اتنے ہزار مولویوں کو ہم نے پھانسی دی ہے۔ یعنی ہم شاہ ایران نہیں ہیں جو تمہیں یہ جو ہے جلا وطن کر دیا، ہم تو وہ ہیں کہ سیدھے سیدھے پھانسی دے دیتے ہیں۔ اتنے ہزار علماء کو ہم نے پھانسی، مقصد کیا ہے؟ ڈرانا۔ مقصد یہ ہے حوصلے کو پست کرنا۔ امام خمینی نے سننے کے بعد جواب جو دیا اسے سنے کا عجب، یہاں کے علماء اتنا اسلام کی حمایت میں آگے نکل گئے کہ اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دیا۔ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم تو ابھی فقط قید و بند کی مرحلوں سے ہی گزر رہے ہیں، ابھی تو تخت دار پہ چڑھنا باقی ہے ہمارے لیے۔ وہ چاہ رہے تھے حوصلوں کو پست کرنا، کبھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے، نڈر ہمیشہ رہے۔ یہ جملہ ان کا مشہور جملہ ہے کہ امریکہ ہیچ غلطی نہیں تواند بکنت۔ آج سے 35 سال پہلے، 34 سال تو انقلابی کو ہو گیا، ناکامیاب ہوئے۔
اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے امریکہ جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے ہیں. پاکستان کے بھی اشارہ کیا ہمارے برادر معظم نے. پاکستان کا جو حال ہوا، جنرل مشرف کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے. کیا کریں، اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو امریکہ ہمیں اسٹون ایج میں بھیج دیتا، عصر حجر میں بھیج دیتا. اس لیے ہم مجبوراً ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے. اس کا ایک دھمکی صرف ڈرا کر کے امریکہ نے جنرل مشرف کو اس طرح سے مجبور کر دیا کہ پاکستان کو ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا. امام خمینی اسے امریکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جبکہ اس وقت جملہ کہا ہے جبکہ ایران اسلحوں کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکستان سے کہیں پچھڑا ہوا تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ ہر چیز ایران میں باہر سے امپورٹ ہو کر کیا. قم زمانے میں بڑا چھوٹا سا شہر تھا، آج 10 گنا بڑا ہو چکا ہے. اس زمانے کے مقابلے چھوٹا سا شہر تھا، یعنی آدھا گھنٹے میں آپ پورے شہر کا راؤنڈ لگا سکتے تھے پیدل. آج جتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتنا بڑا قم نہیں تھا پہلے، چھوٹا سا شہر تھا. اس چھوٹے سے شہر میں 80 ڈاکٹر تھے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے. ڈھونڈنے سے ملتا تھا ایرانی ڈاکٹر. سوئی تک جس ملک میں باہر سے آتی تھی، ہر چیز. وہ زمانے کا ایران آج کا ایران نہیں ہے. اس زمانے کا ایران پاکستان سے کہیں زیادہ کمزور، آبادی کے لحاظ سے ابھی بھی پیچھے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار، ہر اعتبار تیل کے سوا کچھ نہیں تھا. جہاں ہر چیز باہر سے آنے والی ہو، ایسے عالم میں امام خمینی کہتے ہیں امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکنه، واقعاً کچھ نہ کر سکا، واقعاً کچھ نہ بگاڑ سکا. یہ تیور کہاں سے آئے، یہ جذبہ کہاں سے آیا، یہ طاقت کہاں سے ملی، یہ حوصلہ کہاں سے ملا، سوائے اللہ پر ایمان کے. اسے خدا پر بھروسہ ہے. بچہ جب گھر سے اکیلے نکلتا ہے تو ڈرتا ہے نا ہر ایک سے، لیکن جب باپ کے ساتھ نکلتا ہے، اگر بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے، بچہ تو وہی بچہ ہے. بچہ وہی بچہ ہے، گوشت و پوست و طاقت وزن سب کچھ وہی ہے. لیکن جب بچہ تنہا نکلتا ہے تو سب سے ڈرتا ہے، لیکن جب باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے باہر نکلتا ہے، اب اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے. جب تک اکیلا رہتا ہے انسان تو سب سے ڈرتا ہے، لیکن جب اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہراساں نہیں کر سکتی ہے. خدا پر بھروسہ، وہ خدا پر ایمان. دوسری چیز کوئی خوف اللہ کے سوا نہیں. ڈرنا ہے، خوف تو ہے، مگر کس کا خوف ہے؟ جو واقعاً ہے. یہ خدا کے سوا کسی سے کا خوف نہیں. آخر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے مگر ڈر پہ قابو پا لیتے ہیں. ڈر تو لگ رہا ہے. شجاع کسے کہتے ہیں ہم؟ جو خوف پر قابو پا جائے. نہیں ہے مگر قابو پائے ہوئے ہیں. امام خمینی کے خوف غیر اللہ کا تھا ہی نہیں. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. جس زمانے میں ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، یہ جو ہے میزائل گر رہے تھے قم کے اوپر، بم گر رہے تھے تہران کے اوپر، اور ٹارگیٹ سب سے زیادہ کس کا گھر تھا؟ امام خمینی کا گھر تھا. شیلٹر بنا دیے گئے امام خمینی کے لیے کہ وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. خب جان کا بچانا بہرحال اسلام میں ہے، لازم ہے، واجب ہے، لیکن وہ رہبر ہیں نا، لیڈر ہیں، قائد ہیں. ان کا مقصد صرف اپنی زندگی بچانا نہیں، عوام کے حوصلوں کو باقی رکھنا بھی ہے. سوال کیا کیا شیلٹر سارے لوگوں کے لیے بن گیا ہے؟ پناہ گاہیں سب کے لیے بن گئی ہیں، ساری پبلک کے لیے؟ کہاں نہیں حضور، اتنی جلدی کہاں بن سکتی ہے؟ وہ تو آپ کے لیے بنا دیا گیا. آپ قوم کا سرمایہ ہیں. آپ ٹھیک ہے، جو کچھ قوم نے کیا اسے کرنا بھی چاہیے. ان کا جب تک سب کے لیے شیلٹر نہیں بن جاتا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. اگر قوم ان کے ساتھ اس طرح سے، میں اسے یہ جو ہے وہ دیوانہ وار تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے یہاں جنون کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر عمل عقل کے ہمراہ ہوتا ہے، حتیٰ عشق بھی ہمارے یہاں عقل کے ہمراہ ہے.
آج قوم یہ اتنی محبت کرتی ہے ان کے ساتھ، بلا وجہ نہیں کرتی ہے، بلا سبب نہیں ہے۔ ان کا ہم نہیں جائیں گے، اسی گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر بھی جو لوگ گئے ہیں تہران، ان کے گھر کو نزدیک سے دیکھا ہے، معلوم ہے وہ گھر کیا، معمولی سا گھر۔ ٹارگیٹ کون سا؟ صدام کے لیے کیا تھا ٹارگیٹ؟ امام خمینی کے گھر کے سوا کوئی اور گھر ہے ٹارگیٹ؟ پہلا ٹارگیٹ تو یہ ختم، انقلاب ختم، یہ ختم، انقلاب ختم۔ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ خوب ہو سکتا ہے بعض قائدین، بعض رہبران بھی ایسے ہوں، میدان میں آ گئے، جہاز آ رہے ہیں، یہ جو ہے بمباری کے لیے، جب حملہ ہوتا ہے سائرن بجتا ہے، ہم لوگ بھی تھے تو ڈر تو لگتا تھا نا، ڈٹے رہے، شہر چھوڑ کے گئے نہیں، وہاں موجود رہے، بھاگے نہیں شہر چھوڑ کر کے، لیکن خوف تو آتا تھا، دل کی دھڑکن تو بڑھ جاتی تھی نا جس وقت جہاز آتے تھے حملہ کرنے کے لیے، یہ جو ہے بمباری کے لیے۔ ڈاکٹر آقائی جو کہ معالج تھے، امام خمینی کے علاج کرتے، کیونکہ امام خمینی یہ جو ہے ہارٹ پیشنٹ تھے اور سخت بیمار تھے، ان کے ہارٹ کو 24 گھنٹہ ڈاکٹروں کی یہ جو ہے نگرانی میں ایک مشین لگا دی گئی تھی، وہ یہ جو ہے مانیٹر پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہر وقت ان کے دل کی کیفیت کو دیکھتا رہتا تھا، چیک کرتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر آقائی کہتے ہیں خصوصاً جس وقت جہاز حملہ کرنے کے لیے آتے اس وقت میں خاص طور سے ان کے قلب کی کیفیت کو دیکھتا تھا۔ انسان جب ڈرتا ہے تو بعض لوگ اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کر دیتے ہیں، بات چھپا لے جاتے ہیں، لیکن دل کی دھڑکنوں کو تو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، دل کی کیفیت تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر آقائی کہتے ہیں جب جہاز آتے تھے، بم گر رہے تھے، حملہ ہو رہا تھا، میں ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سکون قلب ہے، یہ اطمینان قلب ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ ڈر ہے تو صرف خدا کا ڈر ہے، کسی کا ڈر نہیں۔ آج ہم بھی اگر اپنی کسی تحریک میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ڈرنا چھوڑ دیں، خوف کرنا چھوڑ دیں۔ اب تو میں عرض کروں گا کہ نہ ڈرنا جو ہے اس کے جو ہے مراحل سے ایمان کے مراحل ہیں، اسی طریقے سے بے خوفی کے مراحل ہیں۔ اب امام خمینی کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ خوف اور ڈر ہم سے جرأت عمل نہ چھین لے۔ آج ہم ہتھیار دشمن کے آگے ڈال دیتے ہیں لڑے بغیر، حالانکہ اگر لڑ لیے ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ وہ کتنے پانی میں، ہم کتنے پانی میں۔ جیسے حزب اللہ نے کر کے دکھا، بتا دیا نا اسرائیل کتنے پانی میں ہے، حقیقت تو پتہ چل گئی نا کہ اسرائیل کتنے پانی میں ہے۔ حماس نے ایران سے تحریک لیتے ہوئے 22 دن کی جنگ میں دکھا تو دیا نا اسرائیل کتنے پانی میں ہے۔ ایران کے مجاہدوں نے دکھا دیا، بتا دیا۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ سارے کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی وہ جذبہ ہے جو آج خمینی کے تربیت کیے ہوئے نوجوانوں میں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں 2 دن پہلے کے بعد، وہ شنگھائی کانفرنس چل رہی تھی نا چائنا میں، احمد نژاد گئے ہوئے تھے۔ چین کا یہ جو ہے رپورٹر پوچھتا ہے، کہتا ہے 5 سال پہلے بھی آپ آئے تھے تو آپ کے ہونٹوں پہ جو ہے مسکراہٹ ایسی تھی، آج بھی وہی مسکراہٹ باقی ہے، یعنی 5 سال کے بعد بھی آپ ٹوٹے نہیں۔ مسکراہٹ میں ابھی بھی وہی ہنسی ہے، وہی اطمینان ہے، وہی 5 سال سینکشن کے بعد۔ اس وقت جو سینکشن ایران پہ لگا ہو کوئی معمولی سینکشن نہیں ہے، اتنا شدید، اتنا سخت سینکشن کسی کے خلاف آج تک لگا ہی نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو اقوام متحدہ نے سینکشن لگایا اس سے ہٹ کر کے بھی تیل خریدنے کا سینکشن اقوام متحدہ نے نہیں لگایا ہے۔ آج دباؤ ہے کہ نہیں امریکہ کا؟ ابھی آج ہی اخبار میں تھا کہ آج کل میں امریکہ جو ہے وہ فائنل فیصلہ کرنے والا ہے کہ جو لوگ ایران سے تیل خریدنا بند نہیں کریں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں۔ 5 سال کے باوجود بھی آپ کی ہنسی وہی ہنسی ہے، مسکراہٹ وہی مسکراہٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ احمد نژاد کی ہنسی سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہے۔ CNN جب وہ گئے تھے UN میں پچھلے ہی سال، تو CNN والوں نے یہی تھا کہ بھائی اس آدمی سے جو کچھ پوچھو، خطرناک سے خطرناک سوال پوچھو، دھمکی والے سوال، بھائی ہر سوال کا جواب ہنس کے دیتا ہے یہ انسان، تو ہنسی میں اڑا دیتا ہے ساری چیزوں کو۔ یہ احمد نژاد جیسے افراد یہ وہی ہیں جن کے بارے میں امام خمینی نے کہا تھا، جب شاہ نے، امام خمینی نے کہا تھا نا کہ شاہ سے کہ انسان بن جاؤ ورنہ قوم سے کہیں گے تمہارا کان پکڑ کے نکال باہر کریں۔ کب کہا تھا؟ حکومت ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ پہلی تقریر جو کی ہے عاشور کے موقع کے اوپر امام خمینی نے، اس کے بعد یہ جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں، شاہ ملنے جب آیا ہے جیل میں، کہا وہ کہاں ہیں؟ تم تو میرا کان پکڑ کے نکال رہے تھے، تم خود جیل میں آ گئے۔
کہاں ہیں وہ افراد؟ تو جواب یہی تھا نا کہ ہمارے سپاہی ابھی ماؤں کی آغوش میں پل رہے ہیں. یہ وہی زمانہ تھا جب احمدی نژاد جیسے افراد ماؤں کی آغوش میں تربیت پا رہے تھے. آج وہ بچے جوان ہو کر کے، امام خمینی تو چلے گئے ہیں، دیا ہوا سبق باقی ہے. وہ بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند وہ کنا جائے. نعرہ حیدری، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تیسرا کام، خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے، رہبر کی شکل میں زندہ ہے. بس آخری بات کہہ کے گفتگو تمام کروں. تیسری چیز، بنیاد جو امام خمینی نے اپنی تحریک کے لیے فراہم کی، وہ عوام کے اندر شعور پیدا کیا. عوام کے اندر شعور پیدا کیا. میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی تحریکیں چلتی تھیں. 100 سالہ تاریخ اگر ایران کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ جو ہے مشروطہ کی تحریک جو چلی، سید محمد طباطبائی، بہبہانی، عبداللہ بہبہانی جیسے لیڈران، بڑے جید علماء میدان میں آئے. آنے کے بعد تحریک انہوں نے چلائی، پھل کوئی اور توڑ لے گیا. ان کو عوام نے بعد میں خانہ نشین کر دیا. شیخ فضل اللہ نوری، اسلامی حکومت کا ایران میں پہلی دفعہ جو ہے نعرہ لگانے والی ہستی کا نام ہے شہید شیخ فضل اللہ نوری. جس زمانے میں یہ جو ہے مشروطہ حکومت کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی، مشروعہ حکومت کی انہوں نے مانگ کی تھی. مشروطہ یعنی آئینی بادشاہ، بادشاہ تو ہو مگر آئین کا پابند بادشاہ ہو، اسے کہتے ہیں یہ جو ہے مشروطہ، کنڈیشنل. انہوں نے کہا مشروطہ کیا؟ مشروعہ، ایسی حکومت جسے شریعت جائز قرار دے. میں بھی مولانا نے آیت پڑھی تھی نا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون یا هم الفاسقون هم الظالمون. یعنی ہر وہ حکومت جو حکم خدا کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے، حکومت کا جو ہے کام جو ہے نہ چلائے حکم خدا کے مطابق، وہ کیا ہے؟ کافر حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، فاسق حکومت ہے، کافر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والی کافر حکومت. محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں مگر کافر ہیں، کافر مسلمان ہیں. یہ امام شیخ یہ جو ہے فضل اللہ نوری نے نعرہ لگایا مشروعہ، مگر انہی فضل اللہ نوری کو 13 رجب کو پھانسی دی گئی اور عوام خوشی منا رہے تھے. عوام خوشی منا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے درمیان ایک افواہ پھیلا دی جاتی تھی کسی عالم کے بارے میں. شیخ فضل اللہ نوری کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ یہ روس کے ایجنٹ ہیں، یہ روس کے ایجنٹ ہیں، ان کے امامے میں روس کا جھنڈا لگا ہوا ہے. جبکہ شیخ فضل اللہ نوری اس ہستی کا نام ہے. وہ زمانہ تھا کہ جب ایران کے اوپر برطانیہ یا روس کا قبضہ تھا. یعنی عملاً حکومت بظاہر تو ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن عملاً یا روس کا حکم چلتا تھا یا یہ جو ہے برطانیہ کا. پوری حکومت کا کہ وزراء، افسران 2 حصوں میں جو ہے بٹے ہوئے تھے. لوگوں کے گھروں پہ جھنڈے لگ جاتے تھے. اگر انگلینڈ کا جھنڈا لگتا تھا تو حکومت کے کارندے، حکومت کی پولیس اس پر حملہ نہیں کرتی تھی. اگر یہ جو ہے روس کا جھنڈا لگا رہتا تھا تو حکومت کے کارندے وہاں کے اوپر تعرض کرنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. جس وقت شیخ فضل اللہ نوری کے خلاف تحریک چلی ہے اور ان کو جو ہے پھانسی دینے کی تیاریاں کامل ہو چکی ہیں، روس کی حکومت کا پیغام آتا ہے شیخ فضل اللہ نوری کے پاس کہ آپ ہماری پناہ میں آ کر کے ہمارا جھنڈا اپنے گھر پہ لگا لیجئے، زندگی بچ جائے گی آپ کی، پھانسی نہیں ہوگی آپ کو. شیخ فضل اللہ نوری نے جواب دیا، 75 برس کی عمر ہو گئی، ہمیشہ ہمارے گھر پر ابو الفضل العباس کا پرچم تھا. اب میں زندگی بچانے کے لیے روس کا جھنڈا لگاؤں؟ مجھے ایسی زندگی بالکل نہیں چاہیے. مرنے کو تیار ہوں، اس ننگ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس فضل اللہ نوری کے خلاف یہ مشہور کر دیا گیا. پروپیگنڈے آج بھی ہوتے رہتے ہیں نا، سارے تذکرے آپ لوگوں نے کیے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ آج یہ جو ہے مرجعیت کے خلاف، علماء کے خلاف چند بہکے ہوئے جوانوں کے زبان سے جو باتیں نکل رہی وہ ان کی باتیں ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں. یہ چالاک سامراجی دشمنوں کی باتیں ہیں جو ان کے دہن سے باہر آ رہی ہیں. اور فضل اللہ نوری کے خلاف یہ آواز لگا دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ ان کے امامے میں روس کا جھنڈا لگا ہوا ہے. امامے کے پیچوں کو کھولو تو اس میں سے روس کا جھنڈا نکلے گا. عوام نے باور کر لیا کیونکہ شعور بیدار نہیں تھا، شعور بیدار نہیں تھا. آیت اللہ کاشانی کی تحریک چلی. تیل یہ جو ہے قومی آیا جو گیا ہے وہ آیت اللہ کاشانی کی تحریک تھی.
شاہ کو ملک سے باہر کرا دیا تھا آیت اللہ کاشانی نے، اتنا دم تھا آیت اللہ کاشانی میں۔ آج جس طرح سے امام خمینی جب فہرست سے آئے ہیں ان کا عظیم الشان استقبال ہوا ہے، آیت اللہ کاشانی کو اس زمانے کی حکومت نے بیروت یہ جو ہے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ عوامی تحریک کے نتیجے میں جب دوبارہ وہ واپس ہے، جس شان سے امام خمینی کا استقبال ہوا تھا اسی شان سے آیت اللہ کاشانی کا استقبال ہوا تھا۔ مصدق جو بعد میں یہ جو ہے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ بہت بڑی طاقت تھی آیت اللہ کاشانی کی، لیکن بعد میں آیت اللہ کاشانی کی طاقت کو توڑا گیا عوام کے درمیان میں افواہیں پھیلا کر کے۔ حالات وہ ہو گئے کہ آیت اللہ کاشانی کو خانہ نشین کر دیا گیا۔ اخباروں میں کارٹون چھپتا تھا، کتے کے پورا مجسمہ بنا کر کے آیت اللہ کاشانی کا سر لگا دیا جاتا تھا اس کے اوپر۔ اس حد تک پتھراؤ ان کے گھر پہ کیا گیا آیت اللہ کاشانی کے، عوام کے درمیان ایک چند افواہیں پھیلا کر کے۔ عوام کا شعور اتنا بیدار نہ تھا کہ حقیقت کو سمجھ سکتے۔ عراق میں آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ العظمہ آغا حکیم، بڑی عظیم ہستی تھی، بڑی جلیل القدر ہستی، عوام میں ان کے بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا وقار۔ لندن جب وہ گئے تھے اپنے ہارٹ کے آپریشن کے لیے، پلٹ کر کے جب آئے ہیں بغداد کے ایئرپورٹ سے، عوام نے ان کی کار کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا تھا۔ اتنی محبت، اتنی عقیدت۔ لیکن جب انہوں نے باسی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا، باسی حکومت سے ٹکرا گئے، باسی حکومت نے یہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مہدی الحکیم کو امریکہ کا جو ہے جاسوس قرار دے دیا گیا۔ آغا حکیم کا رابطہ امریکہ سے کہ امریکی ایجنٹ ہیں۔ وہی قوم جو کل تک گاڑی جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاتی تھی، اس نے آغا حکیم کے گھر پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ مہدی الحکیم کو بھاگ کر کے جان بچانی پڑی۔ کیوں؟ عوام کا شعور بیدار نہیں تھا۔ امام خمینی نے تحریک کو شروع کرنے سے پہلے عوام کے شعور کو اتنا پختہ کیا، اس جگہ پہ پہنچایا کہ جب 4 جون 1963 میں امام خمینی کی تحریک شروع ہوئی ہے اور 15,000 افراد کفن بدوش میدان میں آ گئے۔ 15,000 تو مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں، یا مرگ یا خمینی کا نعرہ لگاتے 15,000 افراد ایک دن میں مارے گئے۔ اس کے فوراً بعد شاہی حکومت نے یہ جو ہے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یہ جمال عبد الناصر کی طرف سے آیا ہوا پیسہ تھا، سنیوں سے پیسہ لے کر کے، وہابیوں سے پیسہ لے کر کے خمینی نے تحریک چلائی ہے۔ حتیٰ پاکستان سے چھپنے والے ہمارے شیعہ علماء کی قیادت میں چھپنے والا اخبار، ہندوستان کے اندر بھی بعض اخبارات ایسے تھے جو شیعہ قیادت کے یہ جو ہے سرپرستی میں چھپتے تھے۔ اٹھا کے اس زمانے کے اخبارات کو دیکھیں، سرخی کیا تھی؟ خمینی کے کالے کرتوت، خمینی روس کا ایجنٹ، یہ جو ہے برطانیہ کا ایجنٹ، یہ ساری تحریک چلائی گئی۔ لیکن ایران کے اندر عوام کا شعور اتنا بیدار ہو چکا تھا، اتنا شعور بیدار ہو چکا تھا کہ عوام نے اس طرح کی کسی خبر پہ کان نہیں دھرا۔ بہت سارے مواقع ایسے آئے جہاں کے اوپر حکومت کی طرف سے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کو اگر عوام کا شعور جو ہے بلند نہ ہوتا تو تحریک ختم ہو چکی ہوتی۔ امام خمینی نے عوام کے شعور کو جو ہے بلند کیا۔ ہر روز کچھ نہ کچھ خبریں، کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے ایران میں ختم نہیں ہو گئی، جنگ لڑائی تو جاری ہے ابھی بھی۔ 3 سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا ایران کے اندر، اس وقت جو منظم سازش رچی گئی تھی، صرف یہ نہیں تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے۔ الیکشن میں اگر دھاندلی ہو گئی ہے تو اس کا تو احمدی نژاد سے تعلق ہوتا نا، حکومت سے تعلق ہوتا، رہبر سے کیا تعلق ہے، ولی فقیہ سے کیا تعلق ہے، نظام جمہوری اسلامی سے کیا تعلق ہے۔ جتنا حملہ ولی فقیہ پر ہوا اتنا حملہ احمدی نژاد پہ نہیں ہوا ہے۔ اصل ٹارگٹ جو تھا وہ نظام اسلامی تھا، اصل ٹارگٹ وہ تھا، لیکن عوام کی بیداری نے، عوام کی ہوشیاری نے 2-3 مہینے تک ان لوگوں نے ہنگامہ کیا۔ آخر میں 9 دے مہینہ ایران کا ایک مہینہ ہوتا ہے، اس کی 9 تاریخ کو ایک عظیم الشان جلوس نکال کر کے عوام نے سارے فتنوں کو دفن کر دیا۔ 9 دے کے بعد 10 دے کو معاملہ ختم، ساری فائل لپٹ گئی، نہ کوئی گرفتاری ہے، نہ مار ہے، نہ کاٹ ہے، نہ پھانسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کے شعور کو اتنا بیدار کر دیا تھا امام خمینی نے کہ وہ بیداری آج تک کام آ رہی ہے۔ بس ختم کروں اپنی گفتگو کو، ورنہ موضوع تو بہت طویل ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی بات جو امام خمینی کی تحریک کی بنیاد اور اساس ہے کہ آج اتنی عظمت اس تحریک نے حاصل کر لی ہے، کامیابی سے ہمکنار رہی اور 34 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک سوائے استحکام کے کمزوری کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ دن بدن استحکام ہوتا جا رہا ہے، ہر میدان میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انقلاب جب آیا تھا تو سوئی تک باہر سے لائی جاتی ہے، آج الحمدللہ
عالم اسلام میں ایران واحد ملک ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے. غلہ ہے تو اپنا ہے, کھیتی ہے تو اپنی ہے. سیٹلائٹ کس ملک نے بھیجا ہے؟ اپنا سیٹلائٹ. 4-5 سیٹلائٹ اب تک وہ جو ہے بھیج چکے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. فوجی میدان میں, دواؤں کے میدان میں, یہ جو ہے میڈیکل کی زندگی میں. ایران 5 ملکوں کو بجلی سپلائی کر رہا ہے. آج ہمارا ہندوستان بہت ترقی والا ملک کہا جا رہا ہے نا, بڑی ترقی کر لی ہندوستان نے, مگر ابھی عالم کیا ہے؟ بمبئی کا یہ علاقہ تو بہرحال بجلی کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے, لائٹ آتی رہتی ہے, لیکن بہرحال آپ ہندوستان کے جا کے دیکھیں, اچھے اچھے شہر 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ زیادہ بجلی نہیں آتی ہے. دیہاتوں کو تو پوچھیے ہی نہیں کہ وہاں پر کیا عالم ہے. اتنی ترقی کا یہ جو ہے ڈھنڈورا پیٹنے کے بعد عالم یہ ہے. ایران نے مختصر سی مدت میں 5 ملکوں کو بجلی ایران سپلائی کر رہا ہے. جو چیزیں وہ امپورٹ کیا کرتا تھا آج اسے ایکسپورٹ کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ یہ جو ہے نمازی ہو گئے, روزے دار ہو گئے, داڑھیاں رکھ لی, حجاب آ گیا. نہیں, زندگی کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے, کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں ترقی کے آثار آپ کو دکھائی نہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جو بنیاد امام خمینی قائم کر گئے تھے. تحریک کا چلا دینا ایک اور کام ہے, اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کر دینا ایک اور کام ہے. عظمت امام خمینی یہی ہے, اللہ پر ایمان, خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں. تیسری جو اہم چیز تھی وہ ہے شعور کو بیدار کیا, اتحاد کو قائم کیا, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری بنیادیں ہیں جس کو فی الحال میں یہاں پر عرض نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. 10:05 ہو چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ 2 گھنٹہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کو یہاں بیٹھے ہوئے, اور بظاہر سوالات بھی ہیں, لہذا میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ اس مقدس تحریک کو, اس بابرکت تحریک کو ظہور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک باقی رکھ. وہ زمانہ آئے کہ جب رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنئی اس تحریک کا پرچم امام زمانہ کے حوالے کریں, اور یہ ساری قوم امام زمانہ کے پیچھے کھڑی ہو, ان کی حمایت میں کھڑی ہو. کیونکہ بہرحال روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کچھ ایسے افراد ہوں گے, ایک ایسا ملک ہوگا جو ہر اعتبار سے ترقی یافتہ ہوگا, اور وہ اپنی حکومت امام زمانہ کے حوالے کریں گے. الممہدون للمہدی پورا ایک باب ہے, پورا ایک چیپٹر ہے. خدایا وہ ملک, وہ قوم, یہی ملک قوم قرار پا سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک فرد بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے, اور یقیناً یہ ذہنی غذا ہے, روحانی غذا ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اتنی بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی. اذان گرامی, ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کہ جب اتنے علماء کرام ہمارے درمیان ہوں, اپنے گوناگو مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائیں, اور ہم جو ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ کہ اب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, ہم تھک گئے ہیں. جبکہ یہاں یقیناً جو چہرے آپ تو بیٹھے ہیں, میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں, کوئی ایک چہرہ بھی ایسا نہیں جو تھکا ہوا محسوس ہو رہا ہو. کوئی ایک چہرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھوک لگی ہو, یا بھوک لگی ہو تو اظہار کر رہا ہو. اب سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر آغا سے دعا کروائیں گے انشاءاللہ. تشریف لائیے آغا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کین یو ایکسپلین واٹ از دی پوزیشن آف ایران آفٹر امپلیمنٹنگ آل دس سینکشن اگینسٹ ایران بائی امریکنز اینڈ آل یورپین کنٹریز. آج کیا وہاں سینکشن کے بعد میں کیا حالات ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پابندیاں جو ایران پہ لگی ہیں, سینکشن ہے, البتہ یہ ہم کہیں سینکشن کا کوئی اثر نہیں ہے, غلط ہوگا. بہرحال سینکشن لگایا ہی اس لیے گیا تھا, لیکن ایسا اثر ہو جائے کہ ایران کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آ جائے, لڑکھڑانے لگیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ ایران نے ابتدائی انقلاب سے اس بات کی کوشش کی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی. ان کا ہم فلاں چیز نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے, انہوں نے خود کوشش کر کے اس کو یہ جو ہے بنا لیا. چھوٹی سی ایک مثال جس کی بنا پر سارا جھگڑا چل رہا ہے کہ ایران ایٹمی توانائی, ایٹمی انرجی کا شعبہ اپنا بند کر دے. خب ایران کا اعلان ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کا واضح فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام, اور احمدی نژاد کا کھلم کھلا نعرہ ہے کہ کم عقل لوگ ایٹم بم بناتے ہیں, یہ بے عقلوں کا کام ہے ایٹم بم بنانا. ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں, لیکن ایٹمی انرجی کا استعمال صرف یہ جو ہے بم میں نہیں ہوتا. ایران کے اندر 7 لاکھ کینسر پیشنٹ ہیں, 7 لاکھ
کینسر پیشنٹ ہیں ان کی دواؤں میں جو دوا جہاں بنتی اس کارخانے میں وہاں پر ایٹمی انرجی کی ضرورت ہے. ایک یہ جو ہے ری ایکٹر ہے، البتہ یہ شاہ کے زمانے سے امریکیوں نے لگایا تھا یہ ری ایکٹر، انہی کے لوگ وہاں کام کرتے، سب کچھ وہی کرتے تھے، لگا وہاں پر تھا. اس ایٹمی ری ایکٹر کو ایٹمی ایندھن کی ضرورت ہے. کون سا ایندھن چاہیے؟ یہ جو ہے یورینیم جو 20% تک غنی ہو چکی ہو، تصفیہ جس کا 20% تک ہو چکا ہو. ایران 1 سال پہلے تک جو صاف کر رہا تھا، یہ جو ہے یورینیم تیار کر رہا تھا، وہ 3.5% والی کر رہا تھا، تو 20% تک بہت فاصلہ تھا. اس ری ایکٹر کے لیے ایندھن صرف تیار کرنے کی ٹیکنالوجی 2 ملکوں کے پاس ہے، فرانس اور امریکہ کے پاس، حتیٰ روس کے پاس بھی نہیں ہے، صرف 2 ملکوں کے پاس ہے. 20% تک یہ جو ہے یورینیم کو تیار کرنا ایک کام ہے، اس جو ہے یورینیم کو سلاخوں میں تبدیل کر دینا دوسرا کام ہے. یورینیم کو 20% تک تبدیل کرنے کی صلاحیت روس کے پاس ہے، سلاخوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت روس کے پاس نہیں ہے. طے یہ پا رہا تھا کہ ایران اپنا یہ جو ہے یورینیم 3.5% والا ان کے حوالے کر دے، روس کے حوالے کرے، روس اس کو 20% میں تبدیل کرے گا، 20% میں تبدیل کرنے کے بعد یہ جو ہے فرانس کے حوالے کرے گا، فرانس سلاخوں میں تبدیل کر کے ایران کو دے دے گا. شرط اپنا ایٹمی پلانٹ بند کر دو، بند کر دو. صرف وہ کارخانے نہیں بند کر دو، یہ جو ہے یونیورسٹیوں میں پڑھانا بھی بند کر دو. آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، حقیقت کو سمجھیں. خاتمی کے زمانے میں انہوں نے بند کر دیا تھا نہ سارے کارخانے، پھر بھی نہیں کالجوں میں جو شعبہ ہے تمہارا اس کو بھی ختم کر دو، علم نہ ہو تمہارے پاس. اس پر احمد نژاد تیار نہیں ہوئے. جملہ کہا احمد نژاد نے 1 سال پہلے، بھائی دے دو ورنہ ہم خود بنا لیں گے، دے دو ورنہ ہم خود بنا لیں گے. کب پاگل ہو گیا ہے؟ سمجھ رہے ہو کیا بنا لیں گے؟ چاکلیٹ بنانا نہیں ہے، ایٹمی ری ایکٹر کا ایندھن بنانا ہے. تمہاری صلاحیت صرف 3.5% تک ہے. یورینیم چاہیے 20% والا، اور وہ بھی سلاخوں میں تبدیل کرنا اس سے بڑا کام ہے جس کی ٹیکنالوجی فقط فرانس کے پاس ہے. دیکھو ہم کہہ رہے دے دو ورنہ. نتیجہ کیا ہوا؟ سال بھر کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا ہم نے بنا لیا 20%. پہلے تو ماننے کو تیار نہیں ہوئے. انہوں نے آگے دیکھ لو بھائی، معائنہ کر لو. معائنہ کہاں تو ہو گیا. اچھا چلو 20% ہو گیا، مگر سلاخیں کہاں سے بنیں گی؟ انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر سلاخیں بھی تیار کر لی. 2 مہینہ پہلے احمد نژاد نے اس سلاخ کو تہران ایٹمی ری ایکٹر میں ڈال بھی دیا. تو سینکشن کا کیا اثر ہوا ایران کے اوپر؟ یہی اثر ہے سینکشن کا. جتنا وہ پابندیاں لگاتے گئے اتنا ہی وہ اور آگے بڑھتے گئے. وجہ خدا پر ایمان ہے، خدا پر بھروسہ ہے، خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، شعور اس مرحلے پر ہے. الحمدللہ جو لوگ زائرین گئے انہوں نے دیکھا ہوگا بازار بھرے ہوئے ہیں. بازار مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، زائرین جو گئے ہوں گے، لیکن آپ کو اس مہنگائی کے پیچھے کا راز بھی بتا دوں. یہ مہنگائی غیر ملکیوں کے لیے بڑھی ہے، ملکیوں کے لیے نہیں بڑھی ہے. وہ کیسے؟ سبسڈی ختم کیا انہوں نے. سبسڈی ہمارے بھی ختم کرتے ہیں. اچانک تیل کی قیمت 7.5 روپیہ بڑھا دیا، انہوں نے بھی جو ہے بڑھا دیا. جو پیٹرول 100 تومان لیٹر ملتا تھا وہ 400 تومان میں ہو گیا. لیکن یہاں بڑھا تو دیتے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں دیتے. انہوں نے وہ پیسہ جو اس سے ملا وہ قوم کو واپس کرنا شروع کیا. آج کی تاریخ تک ہر ایرانی کو 45,000 تومان مفت میں دیا جاتا ہے. کوئی پیسہ کہاں سے آیا؟ سبسڈی جو ختم کیا تھا جو وہاں سے آیا، اور اگلے مہینے سے یہ 60,000 تومان ہونے جا رہا ہے. اب جتنا جس کی ہاں آبادی ہے اتنا ہی پیسہ اس کو. بعض خاندان وہ ہیں کہ اس طرح سے جو امداد مل رہی ہے ان کی کمائی سے بھی زیادہ ہے، تو ان کے اوپر گرانی کا اثر نہیں ہوا. مہنگائی ہے وہاں پر، مگر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر فقر و فاقہ ہو رہا ہو. کھانے کے کسی بھی ایرانی کے گھر میں آپ چلے جائیں، غریب سے غریب ایرانی گھر میں چلے جائیں، آج آپ کو وہاں کے اوپر کارپیٹ بھی نظر آئے گا، پھل بھی نظر آئے گا، فروٹ بھی نظر آئے گا، گاڑیاں بھی نظر آئیں گی. ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. مہنگائی ہے لیکن ایسی مہنگائی نہیں ہے جو کمر شکن ہو اور انسان اسے اپنی زندگی کو یہ جو ہے سنبھال نہ سکے. لہذا اس سینکشن کا بظاہر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹا اثر ہوا ہے. ایران کی ترقی کی رفتار
اور بڑھ گئی ہے۔ دوسرا سوال آغا یہ ہے کہ کیا کوئی آیت اللہ اتحاد کے خلاف ہے؟ یہ کسی نوجوان کا سوال ہے۔ نہیں معلوم کس سے اتحاد کے خلاف ہے۔ امریکہ سے اتحاد کے خلاف ہے، اسرائیل سے اتحاد کے خلاف ہے، مومنین سے اتحاد کے خلاف ہے، یہ جو ہے مسلمانوں سے اتحاد کے خلاف ہے۔ بہرحال میرے خیال میں کوئی امریکہ بھی اتحاد سے اسرائیل کا حامی نہیں ہے، کوئی آیت اللہ بھی امریکہ سے اتحاد کا حامی نہیں، کوئی آیت اللہ بھی شیعوں کے درمیان اتحاد کا مخالف نہیں ہے، کوئی آیت اللہ یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد کا مخالف نہیں ہے۔ ہر آیت اللہ، ہر مرجع، ہر عالم دین کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں میں، کیونکہ بہرحال کوئی آیت اللہ قرآن کے خلاف تو نہیں جا سکتا نا، مسلمانوں کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنا یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کوئی آیت اللہ اس کا مخالف نہیں ہے۔ ہاں کفر سے اتحاد کا مخالف ہے، اسرائیل سے اتحاد کا مخالف ہے، امریکہ سے اتحاد کا مخالف ہے۔ ایک اور سوال ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا اور صرف ان کی حکومت کو ماننا چاہیے، ان لوگوں کو کیسے جواب دیا جائے؟ ولی فقیہ کا کنسپٹ کیسے سمجھایا جائے؟ امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور حکومت نہیں ہونا چاہیے۔ مصر میں کس کی حکومت تھی؟ یہ جو ہے مولا کائنات کے زمانے میں مالک اشتر کو بنا کے بھیجا تھا نا، اس سے پہلے یہ جو ہے محمد ابن ابی بکر کی حکومت تھی یا نہیں تھی؟ بصرے میں کس کی حکومت تھی؟ یمن میں کس کی حکومت تھی؟ اگر مراد یہ ہے کہ امام زمانہ کے مقابلے میں، یقیناً نہیں۔ امام زمانہ اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے نمائندے ہیں حکومت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ جہاں کہیں اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو اپنا تعلق امام زمانہ سے کاٹ کر کے مستقل حکومت تشکیل دینا چاہے، یقیناً وہ ناجائز حکومت ہے، یقیناً وہ باطل حکومت ہے۔ لیکن اگر حکومت ایسی ہو جو امام زمانہ ہی کی حکومت ہو، جسے امام زمانہ ہی نے مقرر کیا، جس طریقے سے مالک اشتر کو مولا علی نے مقرر کیا تھا، عثمان بن حنیف کو جو ہے مولا علی نے مقرر کیا تھا، محمد ابن ابی بکر کو جو ہے مولا علی نے مقرر کیا تھا، ابن عباس کو مولا علی نے مقرر کیا تھا، کمیل ابن زیاد کو مولا علی نے مقرر کیا تھا۔ حکومت کمیل ابن زیاد کی ہے مگر اصل میں علی کی حکومت ہے، حکومت محمد ابن ابی بکر کی ہے مگر اصل میں علی کی حکومت ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ غیبت میں بظاہر ولی فقیہ کی حکومت ہے لیکن اصل میں امام زمانہ کی حکومت ہے۔ ایک اور سوال ہے، اس میں ذرا جو پہلا سوال ہے اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے آگے بھی ہے۔ اس بات کی وضاحت کریں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے سینکشن ہیں یہ صرف ایران تک محدود ہے یا دنیا کے تمام شیعوں پر یہ سینکشن اور خاص طور سے ہندوستانی شیعوں پر؟ نہیں، یہ سینکشن تو ظاہر سے بات ایران کے خلاف لگائے گئے ہیں کہ ایران سے کوئی معاملہ نہ کرے، کوئی جو ہے بزنس نہ کرے۔ بقیہ شیعوں کے خلاف یہ سینکشن نہیں لگائے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال کا مقصد یہ ہو کہ ٹھیک ہے تو ان کے خلاف لگا ہے تو ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم کیوں جو ہے اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں؟ تو ایران کے خلاف لگا، ایرانی جانے ہم سے کیا واسطہ ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ تو مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم ہیں کون، پہچان لیں کہ ہم ہیں کون۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی تعاطفہم وتواددہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ مومنوں کا، شیعوں کا رابطہ آپس میں کون سا رابطہ ہے؟ ہمارا آپ سے کیا رابطہ ہے؟ آپ الگ، ہم الگ، وہ خواجہ، وہ سید، وہ بمبئی کا رہنے والا، وہ یو پی کا رہنے والا، وہ ایران کا، وہ پاکستان کا، یہ رابطہ سب الگ الگ ہے؟ یا الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں مومنوں کا رشتہ وہی ہے جو بدن کے اعضاء کا ایک دوسرے سے ہے۔ آنکھ کا رشتہ ہاتھ سے کیا ہے؟ دیکھنے میں آنکھ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے۔ ہاتھ کا رشتہ آنکھ سے کیا ہے؟ آنکھ کا رشتہ پیر سے کیا ہے؟ پیر کا رشتہ عقل سے کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کا رشتہ اتنا قریبی ہے کہ جب کبھی ان میں سے کوئی ایک کو مشکل پیش آتی ہے سارے کے سارے حمایت کے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہاں کٹ گیا، یہاں پہ زخم ہو گیا، انفیکشن ہو گیا تو فقط یہ حصہ جاگے گا، آنکھ سو جائے گی۔ درد ہاتھ میں ہو رہا ہے، کٹا ہاتھ ہے، آنکھ سے کیا مطلب؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟
اگر ہاتھ کٹ گیا ہے، انفیکشن اگر ہاتھ میں ہو گیا ہے، بخار پورے بدن میں آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بخار فقط یہیں تک آئے؟ کٹا یہاں پہ ہے نا، تو بخار یہاں ہونا چاہیے، بخار پورے بدن میں آ جاتا ہے۔ جاگنا ہاتھ کو چاہیے، پورا بدن انسان کا جاگتا رہتا ہے۔ پتھر آنکھ کی طرف آ رہا ہے، کسی نے پتھر مارا ہماری آنکھ پر، وہ پتھر کہاں آ رہا ہے؟ ہاتھ پر یا آنکھ پر؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ کہے ہم سے کیا مطلب؟ پتھر آنکھ کی طرف آ رہا ہے، آنکھ روکے اپنے کو، آنکھ بچائے اپنے کو، ہم سے کیا مطلب؟ جب کبھی پتھر آنکھ کی طرف آتا، آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے کو جو ہے بچا سکے، فوراً ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اگرچہ ہاتھ الگ ہے، آنکھ الگ ہے، زخمی ہو جائیں گے مگر آنکھ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ لہذا اگر مقصد یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر سینکشن ہے، ہم پر تو سینکشن نہیں ہے، لہذا ہم کیوں اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں؟ اس لیے گلا پھاڑ رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں دوئیت نہیں ہے، کتنا ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک واقعہ آپ کو میں سنا دوں، الحمدللہ کہنا گناہ تو نہیں نہ ہے، استغفار کی ضرورت ہے الحمدللہ کہنے پر۔ ایک صاحب نے الحمدللہ کہہ دیا تھا اور 30 سال تک استغفار کرتے رہے۔ ابو سعید ابو الخیر 3 صدی ہجری کی چیز ہے، شہید مطہری نے اپنی کتاب میں ان کا واقعہ لکھا ہے۔ ابو سعید ابو الخیر کی دکان تھی بغداد میں، مارکیٹ میں، خبر ملی کہ آگ لگ گئی ہے مارکیٹ میں۔ خوب زمانے کے مارکیٹ دکانیں کیسی ہوتی تھیں؟ لکڑی کی بنی ہوئی، اگر کہیں آگ لگ گئی تو پورا بازار جل کے خاکستر ہو جائے، بچنے کچھ امکان نہیں ہے۔ خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، بھاگے بھاگے بازار میں آئے، دیکھا سب دکانیں تو جل گئی ہیں، ان کی دکان صحیح سالم موجود ہے۔ اپنی دکان کو صحیح سالم دیکھا کہ الحمدللہ ہماری دکان بچ گئی۔ پھر فوراً کیا کہا میں نے؟ الحمدللہ ہماری، ہم کون؟ جن کی دکانیں جل گئی ہیں کیا ہم ان سے الگ ہیں؟ ہم ان سے الگ ہیں؟ ان کی جل گئی کوئی بات نہیں، ہماری بچ گئی۔ 30 سال تک اس ایک جملے پر استغفار کرتے رہے۔ یہ جملہ میں نے زبان سے نکالا کیوں؟ لہذا سینکشن ایران کے اوپر ہے، لیکن در حقیقت یہ سینکشن سارے شیعیان اہل بیت کے اوپر ہے۔ بس حضرات آپ کی زحمت تمام 2 سوالات اور ایک ساتھ اور ذکر کر دیں کہ حضرت امام راحل کو امام کیوں کہتے ہیں اور امام نے ایسا کیا کیا کہ لوگوں کا شعور بلند ہو گیا؟ یہ آخری 2 سوال ہیں۔ امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات، امام کا معنی ہے پیشوا۔ امام جماعت تو سنتے ہی رہتے ہیں نا، امام جمعہ، امام جماعت۔ امام جمعہ کون؟ جو جمعے میں آگے آگے رہتا ہے۔ امام جماعت کون؟ جو اہم نمازوں میں آگے آگے رہتا ہے۔ عربی زبان میں امام کا معنی پیشوا کی ہے، نہ اس کے لیے عادل کی شرط ہے، نہ اس کے لیے فاسق کی شرط ہے، نہ اس کے لیے عصمت کی شرط ہے۔ امام نار بھی ہیں، امام نور بھی ہیں، وہ بھی ہے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بھی ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن نے سب کو امام کہا ہے۔ امام خمینی، امام کا معنی پیشوا کے ہیں، جو آگے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس عظیم انقلاب کی پیشوائی کس نے کی تھی؟ عظیم انقلاب کی پیشوائی امام خمینی نے کی تھی، لہذا ان کو امام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ عام طور سے اگر آپ پہلے بھی یہ جو ہے مراجع کے بارے میں دیکھیں، اگر خوئی کا اٹھا کے دیکھیں تنزیل مسائل، الامام الخوئی وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ امام موسیٰ صدر خوب مشہور ہوئے نا، شیعوں کے درمیان میں مشہور ہوئے۔ بس یہ کہ امام خمینی کے ساتھ یہ لفظ کچھ ایسا لگا کہ چپک کر رہ گیا، عام ہو گیا، ورنہ کوئی الگ سے خصوصی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ کہ جو دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، شعور کس طرح سے بلند کیا گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ شعور کس طرح سے امام خمینی نے لوگوں کا جو ہے بلند کیا، لوگوں کو اطلاعات دی، لوگوں کو معرفت دی، لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو بتایا تمہیں زندگی کی حقیقت کیا ہے، تم کیا ہو۔ خدا سے جوڑا انہوں نے، قرآنی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ خصوصاً یہ کہ اگر تم کوئی افواہ سن لیتے ہو تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جو آج کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک خبر اڑ جاتی ہے، ایک افواہ اڑ جاتی ہے، فلاں نے یہ کہا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کوا کان لگ گیا، کوے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، دیکھو امریکہ، اسرائیل، BBC، CNN، یہ سب کیا ہے؟ فاسق ہیں یا عادل؟ عموماً ہماری خبر کا سورسز یہی تو ہے نا۔ ٹائمز آف انڈیا نے یہ لکھا ہے، خب ٹائمز آف انڈیا عادل ہے یا فاسق؟ BBC عادل ہے یا فاسق؟ فلاں اخبار عادل ہے یا فاسق؟ 99.99% اخبار فاسق ہیں۔ لوگوں کے باتوں سنو کیا کہہ رہے ہیں۔
آیت اللہ شہید نوری کے بارے میں اگر کہا جا رہا ہے کہ ان کے امامے میں روس کا جھنڈا لگا ہے، دیکھو کون کہہ رہا ہے؟ عادل کہہ رہا ہے، فاسق کہہ رہا ہے۔ بہرحال شعور کو بیدار کیا، قرآنی تعلیمات سے ان کو آشنا کر کے، اہل بیت کے فرمان سے آشنا کر کے، ان کے نفسوں کا تزکیہ کر کے، ان کے اخلاق کو یہ جو ہے بلند کر کے۔ امام خمینی کا درس اخلاق بڑا مشہور ہوا کرتا تھا انقلاب سے پہلے، صرف علماء نہیں آتے، دور دراز سے ہفتے میں ایک دن درس اخلاق دیا کرتے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے بزنس مین، تجار، عہدیدار، منصبدار، ہزاروں کا مجمع ان کے درس اخلاق میں ہوا کرتا تھا۔ درس اخلاق کے ذریعے، شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے انقلابی تحریک شروع کرنے سے پہلے شاگردوں کا ایک فوج تیار کر دیا تھا۔ شہید بہشتی، آیت اللہ مشکینی، اس طرح کے افراد ہزاروں کی تعداد میں، شہید غفاری، شہید سعیدی، شہید قدوسی، یہ سارے ان کے شاگرد علماء تھے جنہوں نے امام خمینی کے پیغام کو، مشن کو لوگوں تک پہنچا۔ انہوں نے ان کا تزکیہ نفس کیا، انہوں نے جا کر کے عوام کا تزکیہ نفس کیا۔ اور بہرحال اس کا جواب کافی تفصیلی جواب ہے، خود حوزہ علمیہ کی ساخت ایسی ساخت تھی۔ میں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کو اگر بیان کروں بات لمبی ہو جائے گی، مگر بیان کر ہی دوں کہ کس طریقے سے شعور بلند ہوا۔ حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ قم، حوزہ علمیہ نجف بہت ہمارے لیے اہم درسگاہ ہے۔ 1000 سال سے زیادہ اس حوزے کے خدمات ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مجتہدین سے تربیت کیے ہیں، عالم تشیع پر بڑا احسان ہے۔ لیکن حوزہ علمیہ قم اور حوزہ علمیہ نجف کا ایک خاص فرق ہے۔ حوزہ علمیہ نجف کا کام زیادہ تر علماء کے درمیان محدود رہا، زیادہ کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ عوام میں وہ نہیں آئے۔ حوزہ علمیہ نے اپنا ٹارگٹ عوام کو قرار دیا۔ آقا شیخ شمس الدین مرحوم ہو گئے، یہ جو ہے لبنان کے عالم تھے، امام موسیٰ صدر کے جانشین تھے مجلس اعلیٰ میں۔ شیخ شمس الدین آئے ہوئے تھے ایران انقلاب کے بعد، ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم شاہ کے زمانے میں، انقلاب سے بہت پہلے، جب آیت اللہ برجردی جو ہے مرجع ہوا کرتے تھے، آیت اللہ برجردی مرجع ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے حوزہ علمیہ قم میں چھٹی ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، جمعرات اور جمعہ۔ حوزہ علمیہ نجف میں فقط جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ حوزہ علمیہ قم میں گرمی کی چھٹی ہو جاتی ہے اور چہلم کی چھٹی ہو جاتی ہے، محرم، تقریباً 6 مہینہ چھٹی رہتی ہے حوزہ علمیہ قم میں۔ حوزہ علمیہ نجف میں چھٹیاں بہت کم ہیں، حتیٰ جو چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں میں بھی ہنر یہ ہے کہ کوئی درس پڑھ لے۔ شیخ مہدی شمس الدین کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نجف کا طالب علم تھا، ڈاکٹروں نے تبدیلی آب و ہوا کے تجویز رکھی، میں تبدیلی آب و ہوا کے لیے ایران آ گیا۔ گرمی کا موسم تھا، جب میں قم پہنچا ہوں تو قم میں دیکھا سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، نہ عالم نہ علماء نہ مرجع نہ طالب علم، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کیا بھائی کیا بات ہے؟ چھٹی ہے۔ چھٹی؟ حوزہ کہیں چھٹی ہوتی حوزے میں؟ تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ برجردی کہاں ہے؟ کہ وہ بھی چلے گئے قم سے۔ وشنوا ایک قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہیں، میں وہاں گیا، ان کے پاس وشنوا پہنچا۔ وشنوے میں گیا، چونکہ ان کا شیخ شمس الدین کا تعلق، خاندانی تعلق شہید ثانی سے ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو شہید ثانی کی وجہ سے آیت اللہ برجردی نے ان کا بڑا احترام کیا اور ان کو اپنے بغل میں جگہ دی، بٹھایا۔ کہنے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک عالم دین تشریف لائے، آقا نے ان کا بڑا احترام کیا، پتہ چلا یہ آقا کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں، آقا کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں۔ آقا نے ان سے سوال کیا، آیت اللہ برجردی کی بات کر رہا ہوں امام خمینی سے پہلے، آج کل تم کیا کر رہے ہو، کہاں ہو؟ کہا جی وہ قم میں ہوں۔ کہا قم میں کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ آپ کا درس لکھ رہا ہوں۔ کہا چھٹیاں درس لکھنے کے لیے تمہیں دی گئی ہیں؟ یہ چھٹیاں دی گئی ہیں عوام کے درمیان، جا کے جو سیکھا ہے وہ پیغام عوام تک پہنچاؤ۔ چلو اٹھو، فوراً نکلو، فوراً نکلو، کسی گاؤں میں کسی شہر میں جا کر کے تبلیغ کا کام شروع کرو۔ یہ پڑھائی کا زمانہ نہیں ہے۔ حوزہ علمیہ قم کی بنیاد یہ تھی کہ جو پڑھو، پڑھ کر کے اسے عوام کے درمیان پہنچاؤ۔ ہفتے میں 2 دن چھٹی کاہے کے لیے؟ تفریح کے لیے نہیں۔ 2 دن چھٹی دی جاتی تھی، پنجشنبے کو یہ جو ہے جمعرات کو چلے جاؤ، جا کر کے عوام کے درمیان جو کچھ سیکھا ہے، شب جمعہ کی مناسبت ہے، دعائے کمیل کے بہانے عوام تک پیغام پہنچاؤ، کیونکہ شاہی حکومت میں کھلم کھلا آپ اسلامی تعلیمات کو چند دعاؤں قرآن کے علاوہ عام نہیں کر سکتے تھے۔ دعا کے بہانے وہی کام جو امام سجاد نے انجام دیا تھا۔
جو کام امام سجاد ہے، شب جمعہ دعائے کمیل کے جلسات کے بہانے جتنا پروپیگنڈا شاہ کی طرف سے علماء کے خلاف کیا جاتا تھا، ان کے پاس ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، لیکن دعاؤں کے ذریعے سے، دعائے کمیل کے جلسات کے ذریعے سے سارے سوالات کا جواب دے دیا جاتا تھا۔ گرمی کی چھٹی ہوتی تھی، 3 مہینے چھٹی، کیا کرتے تھے؟ تفریح کرتے تھے؟ نہیں، چلے جاتے تھے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کلاس قرآن کے نام پر، درس قرآن کے نام کے اوپر۔ بظاہر درس قرآن پڑھانے آئے ہیں، لیکن وہ باتیں بھی قرآن ہی کی ہوتی تھیں۔ انہیں بتاتے تھے اسرائیل کا کیا خطرہ ہے، امریکہ کا کیا خطرہ ہے، کس طرح سے عالمی سازشیں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے اسلام کو محو کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ سارے پلان، جتنے منصوبے اسلام کے خلاف بنائے جاتے تھے، قم میں بڑے علماء اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے، شاگرد جا کر کے پورے ایران کے اندر پھیل جاتے تھے۔ ہفتہ بھر جتنا علماء کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہوتا تھا، سب کا جواب یہ طالب علم جا کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ جس سوال کا جواب ان کو نہیں آتا تھا، آتے تھے حوزے میں سیکھ کر کے اگلے ہفتے پھر پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عوام کے شعور کو جو ہے بیدار کرنے کا ایک ذریعہ موجود تھا۔ امام خمینی نے اسی وسیلے سے بھرپور فائدہ اٹھایا، شاگردوں کی تربیت کی، ان کو پیغام دیا، ان کے ذریعے سے پورے ایران کے اندر لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ میں حجت الاسلام مولانا فیاض باقر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس جو ہے اس کی رسم ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت دیر ہو گئی ہے، بغیر کسی تکلف و تعارف کے صرف 2 جملے میں وہ ہمارے بزرگ علماء کرام جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے درمیان تشریف لائیں اور واقعی اسلام کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تہہ دل سے ہم ان کے شکر گزار ہیں، بالخصوص وہ علماء کی جو دور و دراز کا سفر اور اس کی مشکلات کو برداشت کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہماری محبت میں آئے ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ آپ تمام مومنین کرام کی جو آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، یقیناً آپ نے حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ہر وہ شخصیت کی جس نے دامے، درہمے، سخنے، قدمے، کسی اعتبار سے کوئی بھی تعاون کیا ہے، ان سب کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلسہ ہماری معرفت، اسلام کی حقیقی پہچان اور اسلام پہ صحیح عمل کے لیے مفید و کامیاب ثابت ہوگا، اور یہ ایک وہ راستہ بن جائے گا کہ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ اس طریقے کے جلسات کر کے اپنے لیے صحیح راہ حل کو اختیار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔